والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحان الله سبحان الله. وعلى آله وأصحابه الأصفياء. سبحان الله ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن سبحان الله ما شاء الله. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما. سبحان الله سبحان الله. ويضع به قوما آخر. إلى آخره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. درود شریف پڑھ لو سب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه. ہے قرآن نورانی شیشہ اور رب دارا بکھلاوے، سبحان الله سبحان الله. جیڑا پڑھے اور عمل کرے او سیدھا جنت جاوے. سبحان الله بے شک. سانا کم قرآن سناور کوئی مننے یا نہ مننے، دوہے جہان یا ماری ویسی
جڑا حد قرآن دی بننے بے شک تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام، قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم زعماء ملت، شرفاء امت، میرے محترم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجدی تقریب سعید برادرم غلام عباس صاحب دے لخت جگر جنہاں نے اپنے سینہ کو اللہ دے قرآن دی تختی بنائے اور اللہ دی اس کلام کو جڑی کلام رب نے اپنی قدرت والی زبان نال بول کے تلاوت کر کے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات تے نازل فرمائی، اس کلام کو جس بچے نے اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمائے، اللہ انہاں کو ایک درجہ دے سی کہ دن قیامت دے اپنے خاندان دے 60 ایسے افراد جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہو سی، اے شفاعت کر کے اللہ دے حضور انہاں کو جنت دے اندر داخل کروے سن۔ سبحان اللہ۔ جنہاں دل ٹھر دے زور نال سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اے قرآن کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ انگریز لانتی نے سارے ملک تے 350 سال حکومت کی تھی اور انہوں نے ویندے ہوئے سارے لوگاں کو تعلیم دا او روڈ میپ دیتا کہ جس دے اندر توجہ میرے بات سے فرمیسو، انہوں نے قرآنی تعلیمات کو جیویں اٹے چ لون ہوندے اس لون دے برابر ساری دینیات ساری قرآنی تعلیمات کو رکھیا، اور جلے وہ لارڈ میں کالے بے ایمان یورپ دے اندر پہنچیا، انہاں دے عمائدین سلطنت نے آکھیا کہ تساں وہ خطہ جڑا سونے دی چڑیا ہے وہ کو چھوڑ کے آئے وے، انہیں سر فخر نال اچا کر کے آکھیا انہاں لوگوں دے اندر او کم کر کے آئے ہیں، او نظام تعلیم لے کے آئے ہیں کہ جرلے او پڑھ گن سن او پیچھے شکلوں تا مسلمان نظر آسن،
لیکن اندروں عملوں جڑے ہیں وہ انشاءاللہ انگریز دے پیروکار ہو سن۔ انہوں نے قوانین بنائے اور ملک دے اندر وہ سکولز بنائے، پڑھیا ہویا اگر وہ میٹرک بھی ہے ایف اے بھی ہے ہوں کو تو نوکری دیوائے، لیکن جڑا حافظ قرآن ہے، جڑا عالم قرآن ہے، جے دین پڑھیا ہوئے، میاں مجھے واسطے کوئی نوکری شوکری نہیں، وہ مسیح رہے، وہ اولگی ملا بڑے مولوی بڑے، لوگوں کا بھی یہ ذہن بڑھ گیا کہ میاں اگر مولوی بناؤں، حافظ بناؤں، قاری بناؤں، کیا تھی منے، کیا ملنے، کیڑی تنخواہ ہونی ہے، کیڑی نوکری ملنی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تسا دیکھتے پائے کہ جیڑا حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، اگرچہ تنخواہ معمولی ہے لیکن ان کا دل الحمدللہ مطمئن ہے۔ تارے ملک دا وہ طبقہ جیڑا 40,000 تو اسٹارٹ تنخواہ گھن دے، ناراض نہ تھی بھائی، میں ایک معروضی گال تو کو نسیدہ بیٹھا، کلیریکل سٹاف ہے، وہ ادھر نسا چھوٹے ملازم ہیں، ہر چھمائی سال بعد لے دو جلوس کڑی ودے ہوندن، گچیں سکے روٹیاں پا کے سڑکاں تے کپڑے لہا کے لیٹے پے ہوندن، ہے روٹی ہے روٹی ہے روٹی، بھوکے مر گئے، اخباریں فوٹو آندن نہیں آندے، ٹھیک ہے نا، انہاں دی 40 تو 50,000 تنخواہ ہوندی ہے، اتنی لوٹ پٹ علیحدہ ہوندی ہے۔ ایمان نال دساؤ کدہیں کوئی حافظاں، قاریاں، مولویاں تورے سامنے بیٹھن، یہ جلوس کڈھے بساری روٹی کوئی نہیں، ہلو ہوتے جی، کدہیں تورے ابو احتجاج کیتے، تورے بچے کو سا قرآن نہیں پڑھیں دے ورنہ ساری تنخواہ ودھاؤ، کدہیں احتجاج کیتے نماز نہیں پڑھیں دے، تنخواہ دیں دے تو یہ 5-7 ہزار ہے نا، زیادہ سے زیادہ کہہ دیا 8-10,000، ٹھیک ہے، لیکن کہیں احتجاج کیتے نہیں کیتا، کہیں روئے پٹے نہیں۔ اللہ مالے کے تو آکو شام کو ہک کھامنا کھویں دے، حافظ قرآن کو اللہ سائیں اندھے گھر 7 کھامنے کھویں دے، پکویں دا تو آلے کو لوئے کھویں، یہ ہے کہ نہیں، بڑے ادب نال، احترام نال، عزت نال من کیا دو حضرت جی، حافظ جی یہ قبول فرماؤ، یہ نا قبول فرماؤ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی انکار کرے آدھو ایسے ہی خیر ہے، کوئی ناراضگی ہے، یہ نہیں، یہ دلائیں لوگاں دے کائیں پاتے ہیں، چونکہ انہاں دے دلائیں قرآن ہے، کیا ہے؟ قرآن، ایک دی کلام اللہ دی کلام، اللہ سارا بادشاہ ہے یا کوئی نہ؟ تو عربی دا ایک مقولہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ دا جڑا کلام ہوں دے وہ کلامہ دا بھی بادشاہ ہوں دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کلام کے کو اہدن علماء بیٹھن، میں تھوڑا جہاں میں تشریح کرنا چاہ، جڑی شے کہہ دے سینے دے اندروں دل کو لو ایویں سینے دے بچوں نکلے او اندی کلام ہوندی ہے۔ میں علیحدہ بیٹھا، پھیپھڑیاں چوں یہ ساہ نکلے، یہ ساہ گلے دی نالی دے نال ٹکرائے، وقت اندے چوں جیڑے گلے دی نالی نال ٹکرائے، زبان نے حرفاں دی صورت لفظاں دی صورت ادا کیتے، او میرا کلام ہے۔ تساں بولو تو ادا ساہا سینے چوں ایویں گلے نال نالی نال ٹکراندہ ہویا، تو ہری زبان
ادا کرے تہاڈا کلام ہے۔ معلوم ہویا کلام وہ ہوندی ہے جیڑی کہہ دے اندر ہی چوں نکلے، اندر ہی چوں نکلے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، پوری کائنات کو کھنگالو، کوئی شے خدا دے قدرت والے وجود دے اندروں نہیں نکلی۔ عرش، لو، قلم، کرسی خدا دے قدرت دے وجود والے اندروں نہیں نکلی۔ نبی حتیٰ کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہ جی ہستی کائنات دے اتے اللہ دے بعد کوئی نہیں، وہ بھی خدا دے قدرت والے وجود ہی جو نہیں نکلے۔ واحد ایک قرآن ہے، ان دے الفاظ ہیں جڑے اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلے۔ ٹھیک ہے، تو وقت میں اے آکھاں تا بے جانا ہو سی کہ جائیں قرآن نال یاری لائیے، ان دی اللہ نال دلی یاری ہے، قلبی یاری ہے، دلی دوستی ہے۔ قرآن خدا دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلے جو اوندا کلام ہے۔ تورات کتاب ہے پر اللہ دا کلام نہیں، زبور کتاب ہے پر اللہ دا کلام نہیں، انجیل کتاب ہے مگر اللہ دا کلام نہیں۔ واحد دنیا دے اتے اے قرآن ہے جڑا کتاب اللہ ہومن دے نال نال کلام اللہ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت قرآن۔ تو اللہ نے یہ جڑا تہاڈا میرا وجود بنائے نا، یہ ایسی شے ہے جڑی اثرات کو قبول کرے دیئے۔ کہیں شاید اثر ہوئے نا، ان کو یہ وجود قبول کرے دے۔ ہن ٹھڈ لگی بیٹھی ہے، یہ ہے نا، سردی ہے، سارا وجود ٹھنڈا ہے، یعنی انہیں یہ ٹھڈ دا اثر قبول کیتے، کبدے بیٹھے ہیں، سگڑے بیٹھے ہیں، نات خانہ شدہ بڑا زور لائے، ڈوہیں ہاتھ چاہو، ڈوہیں ہاتھ چاہو۔ میں سنتا بیٹھا، میں کہ یار سنتے بیٹھے بس یہ بہو ہے سردی، انہوں کو ہاتھ ولا ولا کڑھو تو پالا لگ سی، لیکن انہوں نے ایک ذوق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسانی وجود سردی دا اثر قبول کیتے، گرمی دا اثر قبول کریں دے۔ گرمی لگی ہے جی، اے سی چلاؤ، پنکھے چلاؤ، اثر قبول کیتے۔ ایویں انسانی وجود جڑا ہے یہ نیکی دا اثر بھی قبول کریں دے تے برائی دا اثر بھی، بولو نا، نیکی دا اثر بھی قبول کریں دے، برائی دا اثر بھی قبول کریں دے۔ بندہ ہے یار یہ تے چنگا بلا بندہ ہا، نمازی ہا، نوافل پڑھتا ہا، کیا تھی گئے؟ چرسی بن گئے، افیمی بن گئے، بدمعاش بن گئے، لوگوں نال لڑن جھگڑن والا بن گئے۔ آدھے وے یار گندے لوگاں وچ بیٹھے، انہاں دا اثر قبول کیتس، انہاں دا اثر ہی دے اتے پائے، وہ ماحول دا اثر پائے، یہ شریف ہوندا ہوندا بدمعاش بن گئے، کمینہ بن گئے، غلط بن گئے۔ یار فلانا بندہ یہ تو چکا جیا ہے، تلنگا ہا، جھگڑالو ہے۔ آج کل تا بڑا ماشاءاللہ داڑھی رکھ گی دیئے، نوافل پڑھ دے، نمازاں پڑھ دے، اخلاق رہ لے دے۔ او یار وہ تبلیغی جماعت والے آئے ودے ہن، نکلو آئے ودے ہن، انہاں دے نال چلے، ماحول وچ بیٹھے، انہاں دا اثر تھی گئے، جو برائی چھوڑ کے تے ہن نیکی والے پاسے لگ گئے۔ ایویں ہے کوئی نا، میں سادی سادی گال بیٹھا کرے نا جڑی تمہارے دماغ کو اپیل کرے، سمجھو۔ انسانی وجود اثرات کو قبول کرے دے، نیکی دے اثرات وہ بھی انسانی وجود تے ظاہر تھی نن، برائی دے اثرات بھی۔
آیت کریمہ قرآن دی میں تلاوت کی تھی تو علیہ سامنے میرے والد فرمیدن من عمل صالحا ماشاءاللہ من عمل صالحا من ذکر او انثى جائے بندے نے نیک عمال کیتے چنگے عمل کیتے مرد تے باویں عورت مرد واسطے بھی اللہ دے احکامات مائیاں بیبیاں واسطے بھی احکامات الہیہ مرد بھی شریعت دا مکلف تے عورت بھی شریعت دی مکلف قرآن دے من عملا صالحا جے بھی نیک عمل کیتن من ذکر او انثى او بھویں مرد دے بھویں عورت اللہ تبارک و تعالی فرمے دے انہاں نیک اعمال دے اثرات چنگے اعمال دے اثرات میرے دوستوں میرے بزرگوں لیکن شرط گولائیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن چنگے عمل کرن دے نال نال نیک عمل کرن دے نال نال ایمان والا ہوئے مائی بھی ایمان والی ہوئے مرد بھی ایمان والا ہوئے میرے دوستوں میرے بزرگوں اسا بچپن دے اندر مولی صاحب دے کول ایمان مجمل بھی پڑھے آئی ایمان مفصل بھی پڑھے آئی لیکن صرف پڑھن دی حد تک ہی سمجھن دی حد تک نہیں اور بچپن دے بعد ولا کرئی دہرایا نہیں تے اس واسطے یاد بھی نہیں لیا یہ میں ہے نا ناراض نہ تھی پیچھے جلے شادی تھی دی ہے نا دلہا باندھے مولوی صاحب باندھے وہ پیچھے آدھن سے ایمان دیا شرطاں پڑھواؤ ذرا حالانکہ وہ نکاح دا حصہ نہیں نکاح دا حصہ نکاح ایجاب و قبول دا نہ ہوئے لیکن بھئی وہ شرطاں پڑھواؤ پیچھے سارا بی اے نوجوان ایم اے نوجوان ایف اے نوجوان وہ چپ کرتے بیٹھا ہوں دے مول سے کچھ پڑھا ہوتا یہ میں ہے کوئی جی نا مول سے پڑھ بیدن آمنتو باللہ ایمان گھن آیا میں اللہ دے نال وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت کیا میں ایمان گھرنا یا اللہ دے اللہ تے ایسا ایمان کہ وحدہ لا شریک ہوندا کوئی شریک کوئی نہیں ہے ہوندا کوئی ساجی کوئی نہیں ہے اور اللہ ایسا ہے جڑا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے پالک بھی ہے ہر کم ہوندی مرضی دے نال ہوندے وہ عبادت دے لائق ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں آمنت باللہ میں اللہ نال ایمان گھرنا یا ہن ایمان کامل کیسا کہ اس ایمان دے ہوتے کوئی شرک دی میل نہ ہوئے کوئی بدعت دی میل نہ ہوئے کوئی رسم دی دھوڑ نہ ہوئے کوئی رواج دی دھوڑ نہ پئی کھڑی ہوئے اس ایمان دے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئے ناراض نہیں تھی دے جی بھائی پھر تو گر تو ایمان نہ ہوئے کیوں ایمان وے چھوڑوں
او جناب والا ایک پاسو خطرہ تھائے چھوڑی وجنو فرمایا نانا اللہ قرآن دے نرادہ پہ من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن عمل کرن والا مردوں میں عمل کرن والی عورت ہوئے ایمان تے ہوئے اللہ کیسے ایمان فرمایا مردان بہت مرد ایمان والے گزرن عورتیں بھی ایسیاں ایمان والیاں گزریاں میرے ملکو دوستو جنہ دے ایمان دے مثالاں اللہ نے قرآن دے اندر نتیاں سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا فرعون دا نام سنے جی بھائی بڑا عقل خان بڑا غرور والا بڑا تکبر والا آج بھی اگر کوئی بندہ عقل خان ہوئے اساں دے یار فرعون بڑے بیٹھے یہ نا ہوندا کبر و غرور ہوندی عقل دنیا تے مشہور ہے حتیٰ کہ انہیں کبریائی دا دعویٰ کیتا کہ انا ربکم العلا میں بڑا خدا ہاں میں بڑا خدا ہاں لیکن میرے دوستو میرے بزرگو جب انہیں خدائی دعویٰ کیتا کہ میرے تے ایمان گھرنا ہو اللہ نے ہندے گھر دے اندر ہندی گھر والی کو ہندی عورت کو جنہ نام حضرت آسیہ ہے ہوں آسیہ کو ہوں تھا کھڑا کیتا جنہیں سب تو پہلے اپنے خامد فرعون دے سامنے ڈٹ کے آکھیا تو رب نہیں ربی اللہ میرا رب کون ہے اللہ ہے تو نہیں ہے فرعون پریشان ہو گیا یار یدل بہر گئی لوگ کیا اکسن وہ گھر والی جدا کھن نہیں منے دی گھر والی جدے تے ایمان نہیں گھرنا دی اسا کی میں گھرنا ہوں میرے دوستو میرے بزرگو اور نال سنائے وزیر مشیر جمع ہوئے مشاورتوں من لگ گئی کی میں کیتا بنجے کی میں منوایا بنجے پیو ماں کو بھیجنے گل نہیں منی انہاں دی بھائی آئین آکھن لگی نہیں میرا رب اللہ فرعون دا میں انکار کرے دیا بلاخر وزیران نے مشورہ دیتے اے فرعون عورتوں کو بڑی محبت ہوندی ہے اپنے زیورات دے نال سونے چاندی دے نال ایک بادشاہ زادی ہے لگی پھندی بیٹھی ہے سونے دے نال چاندی دے نال ایویں کرو انہیں زیورات لہاؤ گلے دیاں کنٹھیاں لہاؤ کنہ دے کاٹے اتارو متھے دے جناب اے ٹکے لہاؤ اے جھوراں لہاؤ ہتھاں دے اے جناب کڑے لہاؤ کنگن لہاؤ پیران دیا پزے پا لہاؤ اے جلے عورت دے وجود تو اے زیورات چھکو فوراں ایدہ دل لبھان دے ایمیں کرو چاہ انہیں گھنٹے بعد پتہ لگوے سی کہ کیسا ایمان ہے زیورات لہا کی دینے لہا کے تے جناب کنڈے کنہ دے اندر پاڑی تل نک دے اندر کنڈے پاڑی تل کچھ دیر بعد آکھن لگے ہاں آسیہ نس فرعون تے ایمان گھننا دیئے ادھے نہیں بے کچھ زیورات دی ضرورت نہیں والمشیدہ مشورہ دیتے عورتہ کو بڑا پیار ہوں دے اپنے کپڑیاں دے نال اے ریشم تے کم خواب دے کپڑے اے لہا گنو ٹاٹ دا لباس پوا لیو ریشمی کپڑے اتار کے ٹاٹ دا لباس پوا دیتے میں اکھن لگے ہنڈس منے دی فرعون کو یا نہیں اکھن لگی نہیں میرا ایمان اللہ دے ہوتے وزیرہ مشورہ دیتے عورتہ کو سب تو بڑا گھمنڈو دے اپنے گھر دے ہوتے کہ میرا گھر میری جنت ہے میرا گھر میری دولت ہے ایمیں کرو ہی کو اپنے محل جو کڑ کے سروینٹ کوارٹر دے اندر اور کچے گھر دے اندر نوکران دے گھر دے اندر بڑھاؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں جب انہوں نے اس ظلم بھیڑائے زیور لہائنے ٹاٹ دا لباس پوائنے تے کچے گھر دے اندر بیٹھئے ہن عورتہ جمع ہو گئے
حسین آسیہ کیا کی تھی بادشاہدیاں میں وقت دی شہنشاہ دی بیویاں میں بادشاہ دی بیویاں میں اج کچے گھروں دے اندر بیٹھی ہیں خدا دی قسم اللہ دا قرآن دے اتھائی مسلح بچھا کے سر سجدے دے اندر رکھ کے اللہ دے حضور آدھیے قالا ربی ابن لی بیتن فی الجنہ سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری صاحب جزاک اللہ میں کو دنیا دے گھر دی ضرورت نہیں دنیا دے گھر محلات دی ضرورت نہیں دنیا دے زیورات دی ضرورت نہیں دنیا دے لباس دی ضرورت نہیں ابتلی بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون سمجھا مڑوانی عورتوں کو آدھیے او میاں عورتوں سنو عورت دی خواہش ہونی ہے میرا خامد وڈا بندہ ہوئے بڑی نوکری والا ہوئے افسر ہوئے اور ڈی سی ایس پی ہوئے میرا تے خامد ملک دا بادشاہ ہے عورت دی خواہش ہونی ہے میرا گھر اچھا ہوئے میرا گھر پریزیڈنسی آئی اوتے صدر ہاؤس آئی عورت دی خواہش ہونی ہے زیورات اچھے ہومن میں خزانے دی مال کا ہم عورت دی خواہش ہونی ہے اچھے کپڑے ہومن میرے سامنے ہر قسم لباس آ لیکن سنو انہاں ساریاں چیزاں کنے زیادہ قیمت ہے ایمان دی سبحان اللہ بے شک کیڑی شے دی ایمان دی اساں چھوٹی چھوٹی گال وچ ایمان کو کھلا لیندے نہیں لیندے ہلاو تھے چاہ جی بھائی دکان دے منافع چند روپے دا ہوندے ونجن لیندے ہیں ایمان کو ملاوٹ کیتی بیٹھے ہیں سودا اپنا ہے مالک آپ ہیں لیکن سودا وچینے ہوئے جھوٹ علینے ہیں کوڑ مرندے ہیں بھئی اپنی چیز ہے کوڑ مار کے وچینے ہیں کہنا بولو دے صحیح کھوٹی شاہ کو کھرا کر کے نہیں کوئی سا کو فرق نہیں پوندا گال نال جھوٹ علیہ دے ہیں کوڑ مرے دے ہیں انگریز دی غلامی دے اندر انہیں چند الفاظ سا کو ایسے گھسے پیٹے دے دیتن انہاں الفاظ دا آسرا گھن کے سود حلال ہے حرام ہے سارے بولو حرام ہے یہ لفظ ایسا ہے لیکن انگریز سا کو میں لسائے کہیں کو آکھنا ہوئے نا یار یہ شاید تیرے فائدے دیے او بھائی یہ سود مند ہے کیا ہے اے سود مند ہے یعنی تے کو منافع لفظی دے چوں لفظ سود دا ہے سمجھدا ہے بندہ منافع دا نہ دیتے ڈیو دا نہ دیتے یہ ہے کہنا مجبور دی مجبوری تو فائدہ اٹھائے غریب دی مجبوری تو فائدہ اٹھائے سارا لفظ ہا عظمت والا شان والا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تو برقع وٹائے ول کہندا دور آئے خلفاء دا کہندا دور آئے خلیفہ اول خلیفہ دوم خلیفہ ثالث خلیفہ رابع یہ ہے نا خلیفہ اعلیٰ لفظی عظمت والا لفظہ وقت ایک خلافت عثمانیہ ہے خلافت بنو عباس ہے خلافت ترکیہ ہے خلیفہ شان والا لفظہ انگریز نے آکھے نئی جڑا ہے نا نئی ای کو خلیفہ سنو خلیفہ جی حجامت کرائے میری خلیفہ جی وال مونڈی وائے یہ ہون تائیں حالانکہ نئی انسان ہے لیکن وہ کو ایسا گھٹیا سمجھتے ہوئے کمزور سمجھتے ہوئے
یہ لفظ کو بدنام کی تھی. خیر بھائی بحث ہے. میں گزارش کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کے خالق کائنات نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. جے بندے نے نیک عمل کیتے مرد تے بھاویں عورت شرط جو ایمان والا ہوئے میت ایمان والی ہوئے. جب ایمان مستقیم ہو سی ایمان مضبوط ہو سی تو اللہ دا قرآن ادا کھڑے. نتیجہ کیا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً میں کو پرسکون زندگی عطا کرے سا اطمینان والی زندگی عطا کرے سا سکون والی زندگی عطا کرے سا. میرے دوستو میرے بزرگوں لکھاں پتی گولو پوچھو آدھے سکون کوئی نہیں ہے. کروڑا کو پتی گولو پوچھو آدھے اطمینان کوئی نہیں ہے. اربوں پتی لوگ سارے کو لاندن حضرت جی دعا کرائے گھر دے اندر خیر و برکت کوئی نہیں ہے اطمینان کوئی نہیں ہے سکون کوئی نہیں ہے. میرے دوستو میرے بزرگوں تو سو سکون دنیا دے اندر تلاش کیتے سکون مال دے اندر تلاش کیتے سکون کاروبار دے اندر تلاش کیتے سکون زراعت دے اندر تلاش کیتے لیکن اللہ دا قرآن وعدہ کھڑے کہ الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر اطمینان قلب چاہنے میں سکون قلب چاہنے میں کیڑی شاید اندر اللہ دے ذکر دے اندر. اللہ دا ذکر کیا مانا یعنی اللہ دی یاد دے اندر. میرے دوستو میرے بزرگوں دکاندارو آدھے ذکر دا ٹائم نہیں ہے تاجری میں آدھے ذکر دا ٹائم نہیں ہے زمیندارو آدھے ذکر دا ٹائم نہیں ہے وقت کوئی نہیں. مسیح تجبے کے اللہ اللہ کروں تسبیحات دے گھوٹے لاؤں پیروں فقیرہ کو بے کے ذکر اذکار کروں. اور میرے دوستو میرے بزرگوں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. ذکر بین اللہ دی یاد ہے اللہ دی یاد ہے. وہ کیا ہے ذکر سودا تلے دے بیٹھے ہوئے شیطانہ دے نفسہ دے گھٹ تول ذرا ڈنڈی مار چا لیکن دل دے اندر اللہ دی یاد ہے. یار ڈنڈی مرے سا گاہ کو تو شاید پتہ نہ چل سی لیکن میرا اللہ تے میں کو لہدہ پائے. یہ ذکر ہے یہ اللہ دی یاد ہے. یہ کیا ہے اللہ دی بولو نا یاد ہے. حلوہ ہنگا پائے ٹریکٹر دے اتے بیٹھے دیا گانے لگے ہوئیں بجائے گانے دے سورہ واقعہ دی تلاوت کرے جا. اگر آپ نہیں پڑھ سکتا اس ٹیپ دے اندر حل چلے دیا ہوئیں سورہ رحمان دی تلاوت لاوے سورہ واقعہ دی ذکر اے اللہ دا اے قرآن اے اللہ دا ای تلاوت کو لاوے جا. خدا دی قسم داوینا اللہ دا بیٹھا جڑی فصل اگر اگے 40 مر تھی نہیں ہے جے اے ہن 55 تے 60 نہ تھی وے تا میرا گرے باؤنا کے پکڑ گینا ہے. اللہ دا ذکر اللہ دی بمانا اللہ دی یاد ملاوٹ کر رہے لیکن دل دے اندر اللہ دی یاد گناہ کر رہے نوجوان غلطی پیا کرے دے نوجوان گلی دی اندر جاری ہے مائی بی بیا دی پئیے عورتہ دی پئیے کسی دی بہن بیٹیہ دی پئیے شیطانہ دے نفس دے
بس ہی میں اکھ پھیر کے مار چا دیکھن والا تے کوئی نہیں دیکھدا بیٹھا اور جناب اے پھیرویاں اکھی کر کے اے غلطی کریں دے اے آدھے کہیں نہیں دیٹھا کوئی نہیں دیکھن والا لیکن اللہ دا قرآن دے کہ یعلمو خائنت العیون اے تیری خیانت کرن والی جڑی اکھے ایکو بیاتے کہیں نہیں دیٹھا پر اللہ تے دیہدہ کھڑے یعلمو گزارش کرنیا میرا دوستو میرا بزرگ میرا نوجوان بازار دے اندر گئے گلی دے اندر گئے اور اکھاں دی حفاظت نہیں کی تھی بد نظری کی تھی بے دی بیٹی بے دی بہن بے دی گھر والی انہوں غلط نگاہ اٹھا کے بیٹھئے والشام کو چوک دے اندر دوستہ ویچ بے کے یارہ ویچ بے کے آدھے یار آج فلاں دی بیٹی فلاں دی بہن فلاں دی گھر والی بس میں ایمیں اک ماری ایک کی تے ان دی عزت برباد کی تھی سنو نوجوانو میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا جائنے بے دی عزت برباد کی تھی اوہلے تائی نمبر سی جب تک اپنی اکھی دے نال اپنے گھر دی عزت برباد تھی دی ہوئی نہ دیکھ سی میرے آقا دا فرماؤں نے من زنا زنی بیالی ہی جائیں کہہ دی عزت برباد کی تھی ہے اپنی گھر دی عزت برباد تھی سی زنا ہی قرض ایک قرض لہا کے وقت دے بعد اس دی موت سی تو اللہ دے ذکر دا مانا اللہ دی یاد بھی ہے کہ جناب والا ہر کم دے اندر ہر معاملے دے اندر ہر چیز دے اندر جڑا بھی کم کرے دا پہ وہ کرن تو پہلے اے خیال کرے اے سوچے اے ذہن دے اندر رکھے کہ جناب میرا اللہ میں کو دے دا پہ میرا ایک کم میرے اللہ کو معلوم ہے اے تے ہے اللہ دی یاد تے میرے دوستوں میرے بزرگوں سب تو بڑا ذکر اللہ دا قرآن ہے کیڑی شے ہے زورن بولو ایک کہہ بھی عالم کو لو پوچھو کوئی سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث وہ تو کو ایو دسے سی کہ سب تو بڑا ذکر جڑا ہے وہ کیا ہے اللہ دا قرآن ہے جدا دامن اسا چھوڑ دی دیہات دے لوگو اگے سارے گھران دے اندر یہ روایت ہوں دی آئی کہ صبح دی نماز پڑھ کریں اماں بی بی بھی تے بابا بھی رحل تے قرآن رکھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دے ہوں دی آئی نہیں ہوں دی جی بھائی گھر خیر و برکت ہوں دی آئی بچیاں کو معصومہ کو او ولا تلقین بھی کرے دے ہن تے بچے عملاً لے دے ہن بھئی ابا قرآن پڑھدا بیٹھے اماں قرآن پڑھ دی بیٹھیے دادا قرآن پڑھدا بیٹھے نانی قرآن پڑھ دی بیٹھیے نانا قرآن پڑھدا بیٹھے تو وہ بھی دیکھا دیکھی آ کے قرآن دی تلاوت کرے دیا ہن سارے گھر آئی چھے چار بھائی جو بیٹھن ایک بی بی بیٹھی ہے ہر کوئی اپنے ہتھاں دے اندر اے چاہ کے تے اے این دے پاسے متوجہ ہے قرآن دو کوئی متوجہ ہے آدھے ہیں ملا ملوانیاں دا کم ہے سارا کم نہیں ہے یہ ہے نا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ دا قرآن گیلا کریں دے شکوہ کریں دے تو میرے نال جب تو سنا دے کہ ولی صاحب اسا قرآن کو میلا کر کے گئے ہیں اسا جناب والا برکت دے واسطے گھر دے اندر قرآن رکھیا ہوئے اسا جے بیبیاں وہی میں قرآن دے دیا ہیں زیارت بھی کریں دیا میں آدھا جناب اسا ڈائیجسٹ اپنے سرانے دے نال رکھیا ہوں دے آدھا بر سلام عرض
اپنے سرانے دے نال رکھی ہوئی ہوندی ہے، جبکہ قرآن گھر دی الماری دے اتے او اتنا اونچا رکھیا ہوندے جتھا تک ہاتھ بھی نہیں ویندا کہ جناب نہ اتے ہاتھ ویسی نہ نہا کے پڑسوں نہ چاہ کے پڑسوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن دا گلائے، قرآن دا شکوائے، قرآن آدے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ تعویذ واسطے کوئی استعمال کرنے پھول بنا کے تے پونیاں دے اندر دھو کے تے ولا میں کو پینے والقرآن دے کہ جزدان حریرو ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ میں کو ریشمی غلاف بھی پوا رکھے نن، عطر بھی میرے اتے چھڑکے نن، لیکن میں کو پردے نہیں، میرے اتے عمل نہیں کریں دے۔ ہماری صاحب اساں پردے بھی آئے، منزل بھی کریں دے آئے، یاد بھی کریں دے آئے۔ قرآن آدے کہ جس طرح طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جی میں پرندیاں کو طوطیاں کو میاں مٹھو چوری کھانے او پڑھدا ویندے، لیکن او کو پتہ نہیں ہے اساں ایویں لفظاں دے اوتے کچھ عبور حاصل کر گنے آئے۔ مولانا صاحب دہدے نیوے ساڈا ایمان قرآن دے اوتے ہے، لڑائی بھیڑی تھی نہیں، جھگڑا تھی دے اویلے وقت فیصل قرآن کو بنا کے گننا نہیں آئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن شکوہ کریں دے، قرآن آدے کہ جناب والا جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ جھیڑا تھی گئے، جھگڑا تھی گئے، او پارٹیا دیئے میں بھی قرآن چاہنا، او پارٹیا دیئے میں بھی قرآن چاہنا، دوئی چوں ہک تکوڑا ہے۔ نراز صاحب بیٹھے میں نے خیال ہے تو دوئی چوں ہک کوڑا ہوندے نہیں ہوندہ، لیکن او بھی آدھے میں قرآن چاہنا، یہ بھی آدھے میں قرآن چاہنا، پیچھے قرآن تے ایمان ہے، اپنی غرض، اپنا مطلب جی اونویلے تے قرآن کو گھرنا دے ہیں۔ ذکر اللہ، قرآن اللہ دا ذکر، ان دا معنی یہ ہے کہ ساری معاشرت دے اندر قرآن آوے، سارے رہن سہن دے اندر قرآن آوے، سارے معاملات دے اندر قرآن دیاں تعلیمات ہومن، سارے لین دین دے اندر قرآن دیاں تعلیمات ہومن، سارے گھر دے بچیاں دی تربیت دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تعلیمات ہومن۔ کاروبار کرو قرآن کو لو پوچھوں، کیوں؟ کائنات دی کوئی شے، کائنات دا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جڑا قرآن اچ نہ ہوئے۔ اللہ قرآن اچ خود فرمیدہ کھڑے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکی دی شے، کوئی تری دی شے ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے۔ مولوی آندن کو کن تے ہاتھ رکھ کے سورہ سنے دن، قرآن نہیں دسے دے، غلط آدھا بیٹھا تو سہیں سور دے خواہش مند ہوں دے بے کہنا کہ میں سٹیک تو بنجو، قرآن دی آواز نہیں، تاریخ دی آواز آ دی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
میں جی میں دسم قرآن کہندا کلام ہے تے تاریخ کہندی لکھی ہوئی ہے؟ چپ کر گئے تاریخ بندیاں دی لکھی ہوئی ہے نا تاریخ کہندی لکھی ہوئی ہے قرآن اللہ دا کلام ہے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے تے تاریخ کہندی لکھی ہوئی ہے بندیاں دی لکھی ہوئی بندے دے کلام وچ جھوٹ دا احتمال ہے کوڑ دا احتمال ہے خدا دے کلام وچ جھوٹ دا احتمال ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچ جھوٹ دا احتمال ہے بولو نا نہیں ہے ہن تساں دسو تاریخ دی مثال تے ایک جنگل دی ہے جنگل وچ پھلدار درخت بھی ہیں کانٹے دار درخت بھی ہیں جھاڑیاں بھی ہیں پھلدار درخت بھی ہیں کنڈے بھی ہیں دامن بچا بچا کے چلنا پوندے تے قرآن اور حدیث یہ اللہ دا نور ہے یہ کیا ہے اللہ دا زورل بولو پیچھے رہنمائی نور کو لو حاصل کروں یا رہنمائی اس ظلمت والی تاریخ کو لو حاصل کروں جن کو دامن بچاونا پوندے بولو تو صحیح بھائی قرآن و حدیث کو تو آج یہ قرآن دی دولت تمہارے گھر آئی ہے بھائی عباس صاحب کو مبارک ہوئے اے حافظ قرآن بچہ ہونے اساں دی دستار بندی کرے دے پہ ہے انشاءاللہ ایک دستار بندی اس بچے دیے جڑی اتھا علماء کرے سن تے ایک اے ماں باپ ہیں حدیث پاکی چاہے دن قیامت دا ہو سی البسا والداہو تاجن یوم القیامت دہاڑے قیامت دے این والدین کو اللہ پاک ایک ایسا تاج پویسی کہ ضوءہو کا ضوء الشمس اون تاج دی روشنائی سورج دی روشنائی کو لو زیادہ ہو سی سورج دی چمک کو لو زیادہ ہو سی لوگ دیکھ سن آکسن کیا یہ نبیاں دی جماعت ہے رسولاں دی جماعت ہے فرمایا نا ولیاں دی جماعت ہے غوثاں قطباں دی جماعت ہے فرمایا نا اللہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ او لوگ ہیں جنہاں دنیا دے ہوتے اپنے بچہ کو قرآن پاک دا حافظ بنایا آپ اندازہ کرو جب حفاظ قرآن دے والدین دی ایشان ہو سی تو وقت خود حافظ قرآن دا کتنا مقام ہو سی دساں جنت تے جنت ہے جنت تے جنت ہے لیکن اللہ پاک فرمیندن کہ میں جنت دے اندر درجات بڑے سا سیڑھیاں بڑے سا قرآن پاک دیاں 6666 آیات ہیں 6666 آیات ہیں اللہ حافظ قرآن کو آکسی جی میں دنیا تے میرا قرآن پڑھ دا ہمیں میرا کلام پڑھ دا ہمیں آج میرے سامنے پڑھ ایک آیت پڑھ دا جا درجے چڑھ دا جا بھئی آیت پڑھ دا جا درجہ چڑھ دا جا حتیٰ کہ 6666 پوڑی چڑھ کے حافظ قرآن دا اتے محل ہو سی سمجھ آ رہی تو اسا کو اپنے بچیاں کو حافظ قرآن بناونا چاہیے نہیں بناونا چاہیے میرے خیال سے پالے کو پریشان تھی گئے وے خیرات بھی کھاونی ہے انشاءاللہ تے دستار بندی بھی ہونی ہے تے ایک نعت خان صاحب نے تو کو ایک نعت بھی او سناونی ہے ایک ادھا منٹ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی اگر سمجھ آنی تو سبحان اللہ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا
کمائی ہے ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا مدنی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی کمائی ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے اللہ جاندا ہے جو نحال میرے رب جاندا ہے جو نحال میرے تیرے نام تو آقا تیرے نام تو سونا میں بگڑی پڑائی ہے تیرے نام تو سونا میں بگڑی پڑائی ہے جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی کائنات دے کل سلطانہ دا لجپال نبی سلطان جدی شان دیج جبریل امین گھر آیا پاک قرآن ہے معراج دی راتی عرشاں تے تیار بھی بن مہمان مہماد حضور دا امتی یہ خالق دا احسان آخری مصرع زور نلک سبحان اللہ سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا چر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری قدئی ہے ود بادشاہی تو تیری قدئی ہے جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير یا اللہ جنہاں دوستاں نے اس تقریب کا اہتمام کیتے یا اللہ انہاں دیا جائز مراداں کو پورا فرما سونا ربا جی اس بچے نے قرآن پاک کو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتے اس پوری بستی دے ہر گھر دے اندر ہر بچے کو اپنے قرآن دا حافظ تے عامل بنا یا اللہ گھراں دے اندر خیر و برکت فرما جڑے دوست اتنی دیر گئے تیرا قرآن تیرے محبوب دا فرمان سنن واسطے بیٹھے رہن یا اللہ انہاں دے بہن کو ذریعہ نجات بنا یا اللہ جو خیرات دا اہتمام کیتے نے اپنی درگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ ساری دعاواں قبول اور منظور فرما جنہاں نعت خواں حضرات نے نعت خوانی کیتی ہے
علماء نے بیان کیتے اپنی دربار دے اندر قبول اور منظور فرما سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ